میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مسجد نبوی میں دعا مانگی، اے باری عز و جل، تو نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی دعا پر حرم بنایا، اب تو مدینے کو بھی حرم کا درجہ عطا فرما۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، فرمایا اے پیارے رسول، آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر ابراہیم کی تعمیر سے خانہ کعبہ جہاں آپ کی جائے ولادت ہے وہ حرم ہے، تو جہاں آپ کی دار الحجرت ہے، جہاں آپ کی خوابگاہ ہے، جہاں آپ آرام فرمائیں گے، اس زمین کو بھی ہم حرم کا درجہ دیتے ہیں۔ اور اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرم اسی طرح سے تسلیم کرتے ہیں جس طرح سے مکہ، اس طرح امام شافعی مسائل کے اعتبار سے بھی حرم مدنی کو حرم مکی کے مسائل میں بھی برابر لاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت کے اعتبار سے حرم ہے، تاہم یہ کہ کسی نے اس کے حرم ہونے سے انکار نہیں کیا۔ اور یہ دعا کس کی تھی جو قبول ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ساتھ اتنی محبت فرمائی، آپ نے اس کی پیدا ہونے والی نباتات کو دعائیں دیں، اس کے پھلوں کو دعائیں دیں، اس کے پہاڑوں کو دعائیں دیں، اس زمین کو دعائیں دیں۔ اور جب آپ سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور واپس تشریف لاتے تھے، اپنی سواری کو تیز فرما لیتے تھے، اپنے ناک سے کپڑا ہٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے هذه ارواح طیبہ، یہ ہوائیں بڑی بھلی لگتی ہیں۔ اور جب کسی صحابی کو اپنے چہرے پر کپڑا پاتے تھے، حضور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرماتے تھے مدینے کی غبار میں شفا ہے۔ اس طرح سے میرے دوست اور بزرگوں، کیسے شفا نہ ہو؟ جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہوں وہاں شفا کیسے نہ ہو؟